कोहाट में पुलिस वैन पर दहशतगर्दाना हमला, डीएसपी लाची समेत 5 एहलकार और 2 शहीद हो गए। इंस्पेक्टर, गनमैन, रीडर और ड्राइवर भी शौदा में शामिल, मुतादिद एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्द हमले के बाद पुलिस मोबाइल को आग लगाकर फरार, पुलिस की भारी नफरी मौके पर तलब। कुरक में किला शहीदान पोस्ट पर फितनल खारिज का क्वाडकॉप्टर हमला, जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। एम्बुलेंस में मौजूद फेडरल कांस्टेबलरी के जख्मी एहलकार जिंदा जलकर शहीद। हमलावरों ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। दूसरे एम्बुलेंस जख्मी को बाहिफाजत अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहदा में सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लांस नाइक आदिल खान शामिल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोहाट हमले की शदीद मजम्मत, जाम शहादत नोश करने वाले डीएसपी असद महमूद और एहलकारों को खराज अकीदत। शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा कि डीएसपी असद महमूद और एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया, अपना आज कौम के कल के लिए कुर्बान कर दिया। शहादत का अजीम रुतबा हासिल करने वाले एहलकारों की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई को आंख के इलाज के लिए फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। आंख में खुसूसी इंजेक्शन की दूसरी खुराक दे दी गई। दिल के मुआयने की रिपोर्ट नॉर्मल, हालत मुस्तहकम करार। पिम्स और शिफा अस्पताल के माहिरीन की निगरानी में अमल मुकम्मल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर सर्जरी के तरीक़ेकार के तहत इलाज किया गया। बानी पीटीआई को हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा कि पिम्स में मुआयने के बाद बानी की सेहत से मुतालिक आगाह किया गया। बानी की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया। हमारा मुतालबा वही है जो बानी की फैमिली का मुतालबा है। हमारा पहला मुतालबा है कि बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा है बानी का मुआयना उनके ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में किया जाए। तारिक फजल चौधरी की बानी पीटीआई के दूसरे तिब्बी प्रोसीजर पर वजाहत। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मुंतकिल किया गया। माहिरीन मौलजीन की सिफारिश पर आंख का दूसरा प्रोसीजर कामयाबी से मुकम्मल। मेडिकल क्लियरेंस के बाद बानी पीटीआई को दोबारा डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरा इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। वजीर की तस्दीक, हर कैदी को कानून के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फरहमी रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के मालियाती रवाबित में अहम पेशरफ्त। मिजान बैंक और सेंट्रल क्रेडिट के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का मुआहिदा। दो तरफा तजारत के लिए मालियाती सहूलतकारी मजबूत। ट्रेड फाइनेंस और बैनुल अक़वामी अदायगियों में बेहतरी। बरामद कुनंदगान और दरामद कुनंदान के लिए लेन देन आसान और कम लागत। इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी में नई जहत फराहम करने वाली शराकत दारी। बैंकारी ताउन से दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों के लिए तेज, महफूज और शफाफ मालियाती निज़ाम दस्तयाब होगा। तराई के शोबे में अहम और मौसर इकदाम किए गए, मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, मुसाबकती मार्केट के क़याम से सार्फिन को सस्ती बिजली की फरहमी मुमकिन हो सकेगी। निजी शोबे की शमूलियत से पावर सेक्टर में बेहतरी आएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तवानाई के शोबे में जाम इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। अफगानिस्तान को बता दिया था कि दहशतगर्द और पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब कर ले। अफगानिस्तान को बात समझ नहीं आई तो रद्द-ए-अमल दिया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, दहशतगर्दी पर जो पॉलिसी आज अपनाई गई है उसे पहले अपनाना चाहिए था। जब जब दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करेंगे, रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक हुकूमत के पास ना कोई ढील है ना ढील। बानी का जो बेहतरीन इलाज हो सकता है वो हुआ है। हम मामलात को जमहूरियत दास से बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद मिल्कियत केस में AKP के हुकूमत और सूबाई मुस्तहकम की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुसर्रत हलाल की तहरीरी फैसला जारी। हुकूमत और मुहतसिब की अपील का मुजाज करार नहीं दिया गया। निजी फरीकैन की खामोशी पर हुकूमत और मुहतसिब की अपील नाकाबिल समात करार। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुहतसिब जज की हैसियत रखता है, अपने फैसले का दिफा नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जायदाद के वर्सा नहीं, न कोई ज़ाती नुकसान पहुँचा सकता है। 26 नवंबर एहतजाज के थाना खन्ना मुकदमे में पीटीआई के 30 कारकुनान इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 5 मुकदमात की समाअत।
31 کارکنان کے خلاف اشتہاری کارروائی شروع، ایک کارکن کی پیشی پر کارروائی ختم۔ عدالت نے تھانہ کھنہ کیس کی سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی۔ تھانہ مارگلہ مقدمے کی سماعت 4 اپریل تک کے لیے مؤخر۔ پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف قانونی کارروائی تیز، آئندہ سماعتوں کی تاریخیں مقرر۔ پنجاب بھر میں خطرناک اسکول عمارتیں خالی کرنے کا حکم، ممکنہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کا تمام ضلع اتھارٹیز کو مراسلہ۔ طلباء کو خطرناک عمارتوں میں داخلے اور تدریس پر مکمل پابندی، خطرناک اور جزوی خطرناک اسکول عمارتیں فوری طور پر سیل کرنے کی ہدایت، متاثرہ اسکولوں کے عمارتوں پر وارننگ سیل بورڈ آویزہ کرنے کا حکم، کسی بھی حادثے کی صورت میں ذمہ دار ضلع ایجوکیشن اتھارٹی اور ہیڈ ٹیچر پر عائد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، سندھ کابینہ نے گل پلازہ متاثرین کے لیے 7 ارب روپے معاوضے کی منظوری دے دی، ماہ رمضان میں مہنگائی برداشت نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا سخت پرائز کنٹرول کا حکم، اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت، شہر کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 8 ارب 53 کروڑ روپے کی منظوری، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 5 ارب 20 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور، کچے کے علاقوں میں آپریشن کے لیے سندھ پولیس کو 56 کروڑ روپے فراہم، آئی ٹی اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے پیپلز آئی ٹی پروگرام فیز 2 کے تحت 90 کروڑ روپے کی منظوری، روزگار اور آئی ٹی تربیت ہمارا مستقبل ہے۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے ریونیو پروٹیکشن اینڈ انفورسمنٹ سیل کا مغوپی روڈ کواری کالوری میں چھاپا، کراچی واٹر کارپوریشن کی 66 انچ قطر کی ہب ٹرنک لائن سے چوری کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا، واٹر کارپوریشن کے انفورسمنٹ سیل کی کارروائی میں پانی چوری میں ملوث 13 ملزمان گرفتار، کارروائی میں چوری شدہ پانی فروخت کے لیے لے جانے والے 7 واٹر ٹینکرز بھی ضبط کر لیے گئے، انفورسمنٹ سیل نے بھاری مشینری کے ذریعے ہائیڈرنٹ اور نیٹ ورک کو مسمار کر ڈالا۔ سندھ بار کونسل نے وفاقی حکومت سے گورنر سندھ کو فوری عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا، گورنر سندھ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث، گورنر ہاؤس کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، صدر پاکستان آصف علی زرداری گورنر ہاؤس کو فوری عہدے سے ہٹائے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی وفاقی حکومت کے ساتھ پاور شیئرنگ پر اپنی پارٹی پوزیشن واضح کرے، پیپلز پارٹی ان پارٹیوں کے ساتھ اپنی پوزیشن واضح کریں جو سندھ کی تقسیم کی حمایت کر رہی ہیں۔ سندھ بار کونسل مطالبہ کرتی ہے کہ آئین دفتر پارٹی سیاست سے غیر جانبدار ہے۔ کراچی میں ایف آئی اے کی 2 بڑی کارروائیاں، حوالہ ہنڈی نیٹ ورک بے نقاب، 9 ملین درہم کی غیر قانونی تحصیل کا انکشاف، نجی کمپنی کے چیف مالیاتی افسر فیصل ولد محمد الیاس کو گرفتار کر لیا گیا، کمبوڈیا جانے والے 2 مسافر امیگریشن کے دوران آف لوڈ پناہ گزینی کے نام پر مشکوک سرگرمیوں اور غلط بیانی کا انکشاف۔ رینجرز کی خفیہ اطلاع پر لیاری میں کارروائی، ملزم اویس قریشی گرفتار، موبائل فون اور نقدی برآمد، رینجرز حکام کے مطابق گرفتار ملزم ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث، سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح دیکھا گیا، ملزم کے مطابق وہ لیاری UC 3 کا کونسلر ہے، گرفتاری کے خوف سے پنجاب میں روح پوش رہا، ملزم مادی مجرم پہلے بھی رینجرز اور پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، گرفتار ملزم کی مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مودی کی سرپرستی میں بھارتی فوج کا نیا اسکینڈل سامنے، بھارتی فوج میں حاضر سروس اہلکار منشیات اسمگلنگ میں گرفتار، بھارتی جریدے دی ہندو نے حقائق کا پردہ چاک کر دیا، فریڈ کورٹ میں پولیس اور فوجی سمیت 6 افراد گرفتار، ملزمان سے 4 کلو سے زائد ہیروئن، اسلحہ اور گاڑیاں برآمد، سرکاری شناختی کارڈز کا غلط استعمال کر کے ناکوں سے گزرنے کا انکشاف، مودی حکومت کی نااہلی اور فوج میں احتساب کی کمی پر عالمی ماہرین کی تشویش۔ افغان طالبان رجیم کے نامنہاد عام معافی کے وعدے بے نقاب، پیتا کے سابق پولیس کمانڈر کو قتل کر دیا گیا، 4 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن لوٹنے والے اہلکار کو ہدف بنایا گیا، سول سوسائٹی کے طالبان کے دعووں کے دھوکہ قرار دیا، سابق پولیس افسران کے قبروں کی بے حرمتی اور مسمار کا سلسلہ جاری، اقوام متحدہ کے معاونت برائے افغان مشن کے مطابق گزشتہ سال کے آخری میں مہینوں کے 14 سابق سیکیورٹی اہلکار طالبان ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، 8 جامعات میں طلباء نے پیر کو دوسرے دن بھی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے، مظاہرین نے ایرانی حکومت کے خلاف نعرے لگائے، کچھ مقامات پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے اطلاعات، امریکی صدر نے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کے بعد حکومت کو خبردار کیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل ڈین کین کے ایران پر حملے کی مخالفت سے متعلق خبروں کی تردید کر دی. خبروں میں کوئی سچائی نہیں اور یہ 100% غلط ہے. ایران کے ساتھ معاہدہ ترجیح ہے. اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان جمعرات کو اہم ملاقات ہوگی. جیوا اور میں ہونے والی ملاقات میں امریکہ کی جانب سے اسٹیو وکٹوف اور جیارڈ کشنر شریک ہوں گے. بھارت میں ایک اور طیارہ حادثے کا شکار. ریاست جھارکھنڈ کے ضلع چترا میں رانچی سے نئی دہلی جانے والا ایئر ایمبولینس گر کر تباہ. طیارے میں 7 افراد سوار تھے. ریاست جھارکھنڈ کے ضلع چترا میں حادثہ پیش آیا. رانچی سے نئی دہلی جانے والا طیارہ سیماریا کے قریب گر گیا. گہرے جنگل میں گرنے کے باعث ہلاکتوں کی فوری تصدیق نہ ہو سکی. کولکاتہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطے کے بعد طیارے کا رابطہ منقطع ہوا. ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود. حادثے کی تحقیقات شروع. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے آج پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئے گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے کھیلا جائے گا. گرین شرٹس کے اہم میچ سے قبل بھرپور پریکٹس سیشن. کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. گزشتہ میچ کی خامیوں کا جائزہ لے کر انہیں دور کرنے کی خصوصی توجہ. شائقین کو دونوں ٹیموں کے درمیان سنسنی خیز مقابلے کی توقع. آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز کا شیڈول تبدیل کر دیا. پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا تو 4 مارچ کو کولمبو میں پہلا سیمی فائنل کھیلے گا. سری لنکا کوالیفائی کرے تو پہلا سیمی فائنل کولمبو میں ہوگا. حریف بھارت ہو یا کوئی اور ہو، پاکستان اور سری لنکا دونوں باہر ہوئے تو سیمی فائنل 1 کولکاتہ، سیمی فائنل 2 ممبئی میں ہوگا. بھارت سیمی فائنل میں پہنچا تو میچ ممبئی میں کھیلے گا. سوائے پاکستان سے مقابلے کے پاک بھارت سیمی فائنل کی صورت میں میچ کولمبو منتقل کیا جائے گا. اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے نئی ٹیم مینجمنٹ کا اعلان کر دیا. اولمپئن خواجہ جنید قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر. ہیڈ آک صدر محی الدین وانی کھلاڑی سے ملاقات. محی الدین وانی نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ کھلاڑی صرف کھیل پر توجہ دیں، سہولیات فراہم کریں گے. کھلاڑیوں پر غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالا جائے گا.